صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، بزرگوں، تمام ہی مل کر کے پیارے آقا حضور رحمت عالم سید عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ برادران اسلام، اب شعبان کا مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے، کچھ ہی چند ہی دن باقی ہیں، اس کے بعد میں ایک اور بہت ہی مبارک مہینہ رونق افروز ہونے والا ہے۔ اس کی سعادتیں، اس کی برکتیں ملنے والی ہیں۔ حضرات محترم، یہ بخوبی ہم جانتے ہیں کہ ہم کوئی کسی چیز کی تجارت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے۔ ہر ایک کام کا کوئی نہ کوئی ایک سیزن ہوتا ہے جس میں انسان خوب پیسہ کماتا ہے، اور سیزن کا موقع بھی فائدہ اٹھاتا ہے، اور اٹھانا بھی چاہیے۔ کسی چیز کا سیزن ہو، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کپڑے کا بھی ایک سیزن آتا ہے سال میں، کبھی نہ کبھی زیادہ بکتا ہے۔ جیسے عید کا موقع آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں کپڑا بکنے کی بھرمار ہوگی بہت زیادہ، اور پھر اس کے بعد میں آپ جانتے ہیں بکروں کی قیمت میں اضافہ ہو جائے گا میٹھی عید گزرنے کے بعد میں، حالانکہ ابھی سے شروع ہو چکا ہوگا یہ، تو یہ سیزن کا موقع چلتا رہے گا ماحول بقرعید تک، اور پھر دن بدن کبھی کبھی پوری سال کسی نہ کسی کام کا سیزن آتا رہتا ہے۔ کبھی کپڑے کا سیزن ہے، کبھی گیہوں کا سیزن ہے، کبھی کسی چیز کا سیزن ہے۔ کھیت و کھلیان میں محنت کرنے والے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں جب اناج مہنگا ہو جاتا ہے، تو جو روک لیتے ہیں اپنے گھروں میں اناج، گویا کہ وہ سیزن کا انتظار کرتے ہیں کہ ہماری سیزن کا کب وقت آئے اور ہم کب اس مال سے، اس اناج سے فائدہ اٹھائیں۔ کپڑے کی دکانوں والے بھی انتظار کرتے ہیں، گوشت کی دکانوں والے بھی انتظار کرتے ہیں، سارے لوگ۔ کچھ لوگ ایسے جو شادی کا موقع زیادہ آتا ہے تو لوگوں کی سیزن کا ٹائم آتا ہے۔ یعنی کل ملا کے بات یہ، کوئی بھی دھندا کرتا ہو، کوئی بھی کام کرتا ہو، تو کبھی نہ کبھی اس کا سیزن کا ٹائم آتا ہے۔ یہ دنیاوی معاملے، اس میں سیزن کے لیے ہم بہت فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہتر ہے، ہوشیار آدمی، عقل مند آدمی وہی ہے جو سیزن کے موقع پر خوب فائدہ اٹھائے اور محنت کرے، خوب لگن کے ساتھ میں دل لگا کر کام کرے، محنت کا خود بھی کھائے، بچوں کو بھی کھلائے۔ یہ بہت جو ہے ایک مردانگی کا یہ علامت ہے، اور انسان کی ایمانداری کی علامت ہے۔ انسان محنت کرتا رہے پوری سال۔ حضرات محترم، لیکن اسی طرح سے بلکہ اس سے بڑھ کر کے آپ دیکھیں، نیکیوں کا بھی ایک سیزن کا ٹائم آتا ہے، اور وہ سیزن کا ٹائم ایک رجب کے مہینے میں بھی آتا ہے، شعبان کے مہینے میں بھی آتا ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر کے جو آتا ہے وہ رمضان شریف کے مہینے میں آتا ہے۔ وہ سیزن کا مہینہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں، کپڑا جو ہے اور عام دنوں میں تھوڑا سا ریٹ کم کر کے مل جاتا ہے، لیکن جو عید کا موقع آتا ہے تو لوگوں کی نظریں اونچی ہو جاتی ہیں، اور لوگوں کے نقشے بہت اونچے ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس ریٹ سے کم نہیں ملنا۔ وہ جانتے ہیں کہ عید کا موقع ہے، یہ نہیں لیں گے تو دوسرا لیں گے، ہوتا ہے ایسا۔ اللہ اکبر، سیزن کے ٹائم پہ لوگ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں اپنی جو ہے ساز و سامان بیچ کر کے۔ لیکن جو رمضان کا موقع ہے، جو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے اللہ اکبر اپنے پیارے بندوں کو، اپنے مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جب شعبان کی آخری رات آئی، آخری دن آیا، آخری دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام لوگوں کو خطبہ دیا، اور خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، اب شعبان کا مہینہ گزرنے کے بعد ہمارے پاس میں ایک ایسا مبارک مہینہ، رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا مہینہ جلوہ فرما، جلوہ افروز ہونے والا ہے، جس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں آگے اسی خطبے میں شعبان کے مہینے میں فرماتے
کہ رمضان کا مہینہ جو آئے گا اس مہینے میں اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنی بڑی نیکی کا کام ہے، کوئی انسان اگر نیکی کرتا ہے تو اس کو نیکی کا ثواب فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ اب یہ سیزن کا ٹائم نہیں ہے، ہم نے دنیا کی کاموں کی سیزن کی فکر کی، لیکن جو آخرت کی تیاری کا سیزن ہے، جو نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے۔ اس میں خوب نیکیاں کمائیں، خوب اپنی بخشش کا ذریعہ ہم بنائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں آگے، فرمایا کہ جو نیکی کرے گا اس کے لیے ثواب فرض کے برابر عطا کیا جائے گا، اور جو ایک فرض ادا کرے گا اس کے لیے اور عام دنوں کے 70 فرائض کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس سے بڑی سیزن کا ٹائم، اس سے بڑا سیزن کا ٹائم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، تو پیارے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے کہ لوگوں سنو، اب یہ مہینہ شعبان کا ہم سے گزر رہا ہے اور پھر رمضان کا مہینہ آئے گا، تو اس مہینے کا بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ، بڑے ہی محبت کے ساتھ، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس کی آمد کا، اس کا ویلکم کرنا ہے، اس کو اس کے لیے لوگوں کے لیے مبارکباد دینا ہے رمضان شریف کے مہینے کی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ لوگوں کو مبارکباد دیا کرتے تھے، رمضان شریف کے مہینے کی مبارکباد دیتے تھے۔ ہم جو ہے دنیاوی معاملے میں خوب مبارکبادیاں دیتے ہیں، لیکن رمضان شریف کا مہینہ اللہ کرے کہ ہم تمامی لوگوں کو مبارک بن کے ثابت ہو اور مبارک بن کر آئے۔ مبارک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت اچھے طریقے سے ہم کھانے وغیرہ کا سحری افطار کا انتظام کریں، وہ کرنا چاہیے، لیکن مبارک کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے تحت یہ مہینہ ہم پر جلوہ فرما ہونے والا ہے، یہ آنے والا ہے، اس کی بھرپور رحمتیں، اس کی برکتیں ہم کو حاصل ہو سکیں۔ وہ رحمتیں کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا اشرہ جو ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ رحمت ہوتا ہے، رحمت۔ پہلا اشرہ جو ہوتا ہے 10 دن کا، وہ رحمت ہے، اور دوسرا اشرہ جو ہے مغفرت ہے، اور تیسرا اشرہ حضور فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ تیسرا اشرہ رمضان کا جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے، جہنم سے آزادی ہے۔ کتنا مبارک مہینہ ہے رمضان شریف کا، تو ہم اس ماہ مبارک کا ادب احترام نہ کریں تو بھلا کس کا کریں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے اس مہینے میں رمضان المبارک سے کس قدر عقیدت اور الفت تھی کہ جو ہی اس مقدس ماہ کی آمد کے آثار پر انوار نظر آتے، رحمت عالم خود بھی اس برکت والے مہینے کا انتہائی شان و شوکت کے ساتھ میں اہتمام فرماتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور حضرات محترم واضح فرماتے اور مختلف نیک اعمال کرنے کا مدنی ذہن عطا فرماتے، صحابہ کرام کے لیے فرماتے کہ اس میں جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو۔ صحابہ سے حضور فرماتے، اے میرے پیارو، میرے صحابہ، جتنا زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کرو، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تہلیل میں لگ جاؤ، اور رات کو اللہ اکبر قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی رات کو تراویح ادا کرو۔ تراویح ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے، سنت ہے، اس کے لیے یہ ادا کرو، اللہ اکبر۔ اور دن میں روزہ رکھو، تو اللہ اکبر، بڑا ہی یہ ثواب کا کام ہے، اور جنت میں جانے کا یہ جو ہے بہت بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سیزن کا ٹائم دیا ہے۔ اور حقیقی دیوانے اور سچے عاشق رمضان تھے صحابہ کرام، بہت ہی پکے سچے عاشق رمضان، عاشق حضور، عاشق نیکی، نیکیوں سے بڑا محبت کرتے تھے۔ اور ایک بات اور، رمضان شریف مہینہ آنے سے پہلے جب آنے والا ہوتا تھا تو صحابہ کرام کے چہرے کھل اٹھ جاتے تھے اور خوشیاں ان کے چہروں سے ظاہر ہوتی تھیں، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کہ ایسا ہوتا نا ہمارے اندر کسی کی شادی کا ٹائم آنے والا ہوتا ہے تو اس کی خوشیاں بڑھتی جاتی ہیں، ہوتا نہیں ہوتا؟ جیسے کوئی پردیس میں ہوتا ہے تو جب گھر آنے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس کی خوشیاں بڑھتی جاتی ہیں، اسی طرح سے بلکہ اس سے بڑھ کر کے صحابہ کرام کے چہرے پر خوشیاں کب بڑھتی تھیں؟ جب رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہوتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان شریف کے مہینے کا بڑا ہی محبت کے ساتھ میں استقبال کریں، اور استقبال کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے جو حکم دیا گیا ہے رمضان شریف کے مہینے میں جو کام کرنے کا، ان کاموں میں ہم لگ جائیں۔ اور وہ کام قرآن کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت اگر کوئی نہیں کر سکتا تو جتنی بھی صورتیں قرآن کے اندر کی آپ کو یاد ہیں، 10 صورتیں ہیں، 5 صورتیں ہیں، 20 صورتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جو بھی مختصر صورتیں ہیں، اس کی آپ تلاوت کرتے رہیں اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو تم مجھ پر درود پاک پڑھتے ہو
وہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا درود پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے، اس لیے درود پاک پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، ہمارے گناہ بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک سنتے ہیں تو بڑا ڈر محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں، جو ہم رمضان شریف کے مہینے کا احترام نہیں کرتے، سوچو ذرا وہ ہمارے گناہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہوں گے تو حضور کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ نہیں ہوتی ہوگی، کیونکہ ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں۔ وہ کوئی اور ہوں گے جو مردہ نبی کو مانتے ہیں، ہم تو زندہ نبی کے ماننے والے ہیں، زندہ قوم ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سوچو ذرا، کیا امتی کے لیے یہ زیبا دیتا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں بھی گناہوں میں ملوث رہے اور پھر وہ حضور کے دل کو تکلیف پہنچائے؟ یہ دیوانہ اور ایک حضور سے محبت کرنے والا تو ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ حضور سے محبت کرنے والا تو بس یہی کرے گا کہ میرے ہر کام سے، میرے ہر فعل سے حضور کو خوشی محسوس ہو، غمگین محسوس نہ ہو، غم محسوس نہ ہو، تکلیف محسوس نہ ہو۔ کوئی بھی بندہ امتی حضور کا گناہ کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے، حضور کی بارگاہ میں وہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، فرشتے لے کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایسے ایسے اچھے کام کر رہے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے اور تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، فرمان آقا کا کہ جو اس ماہ مبارک میں، اب اسی خطبے میں فرماتے ہیں جو حدیث پاک چل رہی تھی حضرت سلمان فارسی کی، آگے بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو اس رمضان شریف کے مہینے میں جو آنے والا ہے، اس ماہ مبارک میں جو کسی کو افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والوں کو عطا فرمائے، اور روزہ رکھنے والے کا جو ثواب ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ نہیں ہے کہ اس کا کاٹ کر کے ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بڑا ہی رحمان رحیم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بغیر اس کے ثواب کے کم کیے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ اللہ اکبر روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، جتنا روزہ افطار کرنے والے کو ملتا ہے۔ اب صحابہ نے، کچھ صحابہ تھے، عرض کی یا رسول اللہ کسی کے پاس اتنی قوت نہ ہو کہ اتنا مال نہ ہو یا کوئی افطار کرانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو جس سے کسی کو افطار کرایا جائے، کیونکہ صحابہ اکرام کے اندر بھی، حضور کے صحابہ بھی کچھ ایسے تھے جو صفا کے چبوترے پر ان کا رہنا بسنا تھا، نہ ان کا گھر تھا، نہ ان کا مکان تھا، نہ ان کا کوئی زمین جائیداد تھی۔ ایک چبوترا مسجد نبوی کے باہر بنا ہوا تھا، اس چبوترے میں پوری رات گزارا کرتے تھے، وہیں سویا کرتے تھے، وہیں لیٹا بیٹھا کرتے تھے، وہیں پر کوئی کھانا لاتا تھا، وہیں پر وہ جو بھی حضور کی عطا سے کھا لیا کرتے تھے، ان کی زندگی وہیں گزرتی تھی۔ کچھ ایسے صحابی بھی تھے غربت کی حالت میں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کوئی کسی کے لیے اتنی طاقت قوت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دریا رحمت جوش میں آیا اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ پیارو سنو، اگر کسی کے پاس میں ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو اور دودھ کے ایک گھونٹ سے ہی یا پھر صرف پانی سے ہی اگر کسی کو افطار کرائے تو اس کو بھی وہی ثواب ملے گا۔ کیا رحمت ہے، کیا برکت ہے اس کی۔ یہ صرف امیروں کے لیے حصہ نہیں ہے بلکہ غریب بھی یہ کام کر سکتا ہے، کسی کے لیے پانی کا انتظام ہی کر سکتا ہے، کسی کے لیے ایک دو کھجور کا انتظام ہی کر سکتا ہے، کسی کے لیے تھوڑے سے دودھ کا انتظام۔ بہرحال جو بھی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا بہت ہی محبت کے ساتھ میں پرجوش طریقے سے استقبال کریں۔ شادی آتی ہے، شادی سے پہلے مہینوں سے پہلے تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ چند دن پہلے ہی سے تیاری میں لگ جائیں، رمضان شریف کی پہلے ہی۔ کیا کرنا ہے تیاری کے لیے؟ پاک و صاف رہنے کا ذہن بنا لیں ہم کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہم کوئی گالی گلوچ، کوئی زبان سے غلط بات نہیں نکالیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی نکالیں گے وہ حق بات نکالیں گے، اللہ کی تعریف بیان کریں گے، حضور کی تعریف بیان کریں گے۔ پھر دیکھیں کہ روزے کی برکتیں کتنی ملتی ہیں، رمضان کی برکتیں کتنی ملتی ہیں، نمازوں کی برکتیں کتنی ملتی ہیں۔ اور جو اس ماہ مبارک کا ادب و احترام کرتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد پھر اس بات پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کے لیے برکتیں اور رحمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی حدیث میں حضور کا فرماتے ہیں، آگے چل کے اسی خطبے میں فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں لوگوں کے رزق میں برکت عطا کر دی جاتی ہے، یعنی رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، برکتیں کی جاتی ہیں۔ اور 3 جگہ کا کھانا میں نے پڑھا تھا حدیث پاک میں ایسا ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ ایک تو افطاری کے وقت کا کھانا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، ایک افطاری کے وقت کا کھانا اس کا کوئی
حساب نہیں ہوگا. ایک وہ کھانا اللہ اکبر جو سحری کے وقت کیا جاتا ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اور سحری کے بارے میں بھی ایک حضور حدیث بیان فرماتے ہیں, حضور کا فرمان ہے کہ سحری کیا کرو چاہے آپ 2-3 کھجورے سے کرو, کیونکہ سحری میں برکت ہے, سحری میں برکت ہے, رحمت ہے. سحری ضرور کرو آپ, اگر آپ کھلتی ہے تو, اگر مجبوری نہیں کھلتی تو بہرحال مجبوری ہے, لیکن سحری آپ ضرور کیا کرو. یہ 2 چیزیں فرمائی. اور تیسرا فرمایا کہ جو جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا, اللہ کی راہ میں لڑنے والا, اس کے کھانے پینے کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. بہرحال یہ 3 چیزیں ہوگی. لیکن ایک جگہ یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جو مہمان کے ساتھ میں کھانا کھایا جاتا اس کا بھی حساب نہیں ہوتا, لیکن اس حدیث میں نہیں ہے یہ جہاں میں نے یہ 3 چیزیں پڑھی ہیں. بہرحال تو یہ بڑا ہی برکت والا, رحمت والا مہینہ, اس میں جتنی کوشش ہو سکے اپنے پڑوسیوں کی, غریبوں کی مدد کرنی ہے ہمارے لیے, اور ہمیں جو ہے نیک اعمال کرنا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ لوگوں کو عمل کرنے کی جتنا زیادہ ہو سکے ہمیں اچھے کام کرنے, نیک کام کرنے, اور ہمیں اس ماہ مبارک کا ادب احترام کرنا ہے, تاکہ اس کا جو مقصد ہے ماہ مبارک کا جو ہے نزول ہونے کا, وہ ہمارے لیے پورا ہو جائے اور ہماری بخشش ہو جائے. اللہ تعالیٰ میری بھی اور آپ کی بھی اس ماہ مبارک میں بخش مغفرت فرمائے, اور مجھے بھی اور آپ لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو, مومنوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو اس ماہ مبارک کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.